السلام علیکم دوستو، آج ہم مشتاق احمد یوسفی کی ایک بڑی اہم کتاب چراغ تلے کے بارے میں گفتگو کریں گے اور اس کی اہم معلومات جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چراغ تلے جو کتاب ہے اس کی اشاعت جو ہے وہ کب ہوئی۔ تو اگر ہم اس کی اشاعت کی بات کریں تو اس کی اشاعت جو ہے وہ 1961 میں لاہور سے اس کی اشاعت ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کے انتصاب کی بات کریں تو اس کا انتصاب جو ہے وہ والد مرحوم کے نام ہے، یعنی اس کتاب کا انتصاب مشتاق احمد یوسفی نے اپنے والد کے نام کیا ہے۔ اور اس کتاب میں کل مضامین کی اگر ہم بات کریں تو کل مضامین جو ہیں وہ 12 ہیں، اور اس کتاب کی صنف جو ہے یہ مضامین ہے۔ اور اگر اس کے ہم مقدمے کی بات کریں تو اس کا جو مقدمہ ہے وہ خود یوسفی صاحب نے لکھا ہے، اور کس عنوان سے لکھا ہے؟ اس کا عنوان ہے پہلا پتھر۔ اشاعت جو ہے وہ 1961، انتصاب والد مرحوم کے نام، کل مضامین 12، اور مقدمہ جو ہے وہ پہلا پتھر۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جب ہم 1984 اور 1997 والا اس کا جو یہ 2 ایڈیشن ہیں، ان میں ایک شعر لکھا ہوا ہے اس کتاب کے شروع میں: لکڑی جل کوئلہ بھئی اور کوئلہ جل بھیو راکھ، میں پاپن ایسی جلی نہ کوئلہ بھئی نہ راکھ۔ تو یہ شعر جو ہے ہمیں ان 2 ایڈیشنز میں ملتا ہے، 1984 اور 1987 کے ایڈیشن میں چراغ تلے کی۔ تو یہ شعر جو ہے یہ امیر خسرو کا ہے، جتنے تک اس کے بارے میں نے تحقیق کی ہے۔ لیکن 1-2 جگہ مجھے جو ہے یہ شعر کبیر داس کا بھی لکھا ہوا ملا ہے، لیکن اس سے ایک چیز تو یہ واضح ہوتی ہے کہ جب ہم چراغ تلے کا ایڈیشن 1984 اور 1997 دیکھتے ہیں تو اس میں اس کے شروع میں یہ شعر لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی وہاں انہوں نے شاعر کا نام نہیں لکھا۔ تو بہرحال یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ زیادہ جو میں نے تحقیق کی ہے اس میں جو زیادہ شواہد مجھے نظر آئے ہیں وہ امیر خسرو کے ہیں، لیکن 1-2 جگہ پہ مجھے کبیر داس اور بھگت داس کا ذکر بھی ملا ہے۔ تو بہرحال مزید چلتے ہیں، اس کتاب میں شامل جو مضامین ہیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ اس کتاب میں کل 12 جو ہے وہ مضامین شامل ہیں، لیکن اگر ان مضامین میں مقدمہ کو بھی شامل کر لیا جائے تو مقدمہ سمیت جو ہے وہ 13 مضامین بن جاتے ہیں، یعنی 13 مضامین جو ہیں وہ مقدمہ سمیت بن جاتے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلا مضمون ہے وہ ہے پڑھیے گر بیمار، یہ مضمون ہے۔ اور اس مضمون میں یوسفی صاحب نے اس کا جو موضوع ہے اس میں انہوں نے جو ہے نا عیادت کرنے والے جو مریض کے پاس آتے ہیں تو اس پورے واقعہ کو انہوں نے مضحکہ خیز انداز میں بیان کیا ہے، یعنی عیادت والے لوگوں کا ذکر جو ہے یا ان کے آنے کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ جیسے وہ مریض کے پاس آتے ہیں اور کیسے کیسے وہ مریض سے جو ہے وہ عیادت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ جو اس کتاب میں شامل مضمون ہے اس کا عنوان ہے کافی۔ اب کافی جو ہے یہ ایک یوسفی صاحب کا بڑا ہی ایک اہم مضمون ہے، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ مغربی تہذیب پر تنقید کی ہے۔ تو اس کا جو موضوع ہے اس مضمون کا وہ ہے مغربی تہذیب پر تنقید۔ اس کے بعد جو ہے اگر ہم اس کا تیسرا مضمون دیکھیں تو وہ ہے یادش بخیریہ۔ اب اس مضمون کا جو موضوع ہے وہ ہے ناسٹالجیا۔ ناسٹالجیا کیا ہے؟ یعنی ماضی کے جو واقعات ہیں، مشتاق احمد یوسفی جو ہے وہ انہی میں اس مضمون کے اندر مصروف نظر آئے ہیں،
اور اس میں ایک اور جو اہم چیز ہے وہ ہے اس مضمون کا ایک اہم کردار ہے، وہ ہے آغا تلمیذ الرحمن چاکسوی۔ یہ اس کا ایک کردار ہے اس مضمون کا، یادش بخیریہ کا، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں، پیپر کے حوالے سے اہم ہو سکتا ہے۔ نمبر 4 پہ جو ہمارے پاس مضمون شامل ہے اس کا عنوان ہے موذی۔ اب اس کا جو موضوع ہے اس مضمون کا وہ ہے سگریٹ نوشی کی عادت، یعنی یوسفی صاحب نے سگریٹ نوشی کی عادت کو مزاحیہ انداز میں بیان کیا ہے، اور یہیں پر ہمیں ایک اور کردار جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، جو کہ یوسفی صاحب کا بڑا ہی مشہور کردار ہے، وہ ہے مرزا عبدالودود بیگ۔ سب سے پہلے یعنی اس مضمون میں ہمارا سامنا جو ہے وہ مرزا عبدالودود بیگ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو مضمون ہے وہ ہے ثنا، یعنی اس مضمون کا جو موضوع ہے وہ تاریخ ہے، اور اس مضمون میں یوسفی صاحب نے سن یاد کرنے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کا ذکر کیا ہے مزاحیہ انداز میں۔ نمبر 6 پہ ہمارے پاس جو ہے وہ جنون لطیفہ، یہ ان کا بڑا مشہور و معروف جو ہے وہ مضمون ہے۔ اب اس کا موضوع کیا ہے؟ اس میں مشتاق احمد یوسفی نے مزاحیہ انداز میں کھانوں اور خاص طور پہ بے مزہ کھانوں کا ذکر کیا ہے، اور خانساماؤں کا، یعنی جو کھانا بناتے ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے مزاحیہ انداز میں، تو اس کا یہ موضوع ہے۔ نمبر 7 پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہے چارپائی اور کلچر، یہ 7واں مضمون ہے، اور اس میں چارپائی کلچر کو موضوع جو ہے وہ بنایا گیا ہے، یعنی یوسفی صاحب نے اس میں چارپائی کی مختلف خصوصیات اور مختلف علاقوں میں بولے جانے والے جو چارپائی کے نام ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ معلومات دی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ٹوٹی ہوئی چارپائی کا جہاں جہاں ذکر کیا ہے تو وہ ٹوٹی ہوئی چارپائی سے مراد جو ہے وہ غریبی لیتے ہیں، تو یعنی یہاں بھی انہوں نے اپنے مضمون میں غربت کو جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی چارپائی کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی ہے۔ نمبر 8 پہ ہمارے پاس جو مضمون آ رہا ہے وہ ہے اور آنا گھر میں مرغیوں کا، یہ ان کا 8واں مضمون ہے جو اس کتاب میں شامل ہے۔ یقیناً یہ مرغیوں کے پالنے کے حوالے سے ہے، اور اس میں کون کون سی مشکلات پیش آتی ہیں تمام کا ذکر انہوں نے مزاحیہ انداز میں کیا ہے۔ 9ویں نمبر پہ مضمون ہے کرکٹ۔ اب اس میں یہ مضمون یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کرکٹ کے بارے میں ہے، اس کا انداز جو ہے وہ مزاح ہے، یعنی مزاحیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے، ساتھ ساتھ اس میں سماجی برائیوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، یعنی اس میں سماجی برائیوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ نمبر 10 پہ ہمارے پاس جو مضمون ہے وہ ہے صنف لاغر۔ اب صنف لاغر جو ہے یہ ان کا ویسے بھی پہلا مضمون ہے، اس کتاب کی بات نہیں کر رہا بلکہ ان کی زندگی کا، یعنی ادبی زندگی کا ان کا یہ پہلا مضمون ہے، اور اس میں انہوں نے جو خواتین، یعنی عہد حاضر کی وہ خواتین جو کہ موٹی ہیں اور اپنے آپ کو سلم کرنے کے چکر میں جو ہیں وہ رہتی ہیں تاکہ مردوں کی نظر جو ہے وہ ان پر ٹھہر سکے، تو یوسفی صاحب نے اس موضوع کو مزاحیہ انداز میں بیان کیا ہے، اور وہ اس میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سلم بنانے کے چکر میں اپنے آپ کو لاغر بنا لیا ہے، اور اس میں انہوں نے کچھ تاریخ کی شخصیات کا ذکر بھی کیا ہے، جیسے اس میں انہوں نے شیریں، زلیخا
کلوپیترا اور اس کے علاوہ نور جہاں، ان کا ذکر بھی اس مضمون کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلا مضمون جو ہمارے پاس ہے وہ ہے موسموں کا عکس، نمبر 11 پہ موسموں کا عکس۔ اب اس مضمون میں اس کا جو موضوع ہے وہ یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ موسموں کے بارے میں یوسفی صاحب نے یہ مضمون لکھا ہے، لیکن یہ کراچی شہر کے پس منظر میں یہ مضمون لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس نمبر 12 پہ جو مضمون آتا ہے اس کتاب میں، اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں جو ہے اس کا عنوان جو ہے وہ ہے کاغذی ہے پیرہن۔ اب یہ ان کا جو ہے وہ 12 نمبر پہ مضمون شامل ہے۔ اب اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ نمبر 1 تو یہ مکالماتی انداز میں لکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا موضوع جو ہے وہ ماڈرن مصوری ہے، یعنی یوسفی صاحب نے ماڈرن مصوری میں خاص طور پہ جو فوش تصویریں بنانے کا رواج پیدا ہوا ہے اس پر انہوں نے جو ہے وہ شدید جو ہے وہ تنقید جو ہے اس میں کی ہے مزاحیہ انداز میں، اور اس کا مضحکہ جو ہے وہ اڑایا گیا ہے۔ تو یہ اس کتاب میں شامل 12 مضامین تھے اور ان کی کچھ تفصیل تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔